ایئر ٹرانزٹ ایئر لائن کی فلائٹ ٹورنٹن 236 سے لسبون کی طرف جا رہی تھی۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا اور جہاز اٹلانٹک اوشن کے بیچوں بیچ 39,000 فیٹ کے الٹیٹیوڈ کے یہ کراس کر رہا تھا۔ یہ سچویشن پائلٹس ہر روز حل کرتے ہیں اور اس میں کچھ بھی ایب نارمل جیسا نہیں ہے، پر جہاز میں ایک چیز ایسی تھی جو چند لمحوں میں ہی ساری سچویشن کو بدلنے والی تھی۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ اٹلانٹک اوشن 39,000 فیٹ الٹیٹیوڈ سے بھی دور دور تک زمین نظر نہیں آئی۔ وہاں کیپٹن کو اچانک معلوم پڑا کہ جہاز کا فیول اب ختم ہونے والا ہے۔ یہ دونوں پائلٹس کے لیے ایک بہت ہی خطرناک سچویشن تھی، کیونکہ اٹلانٹک اوشن کے اوپر فیول ختم ہونے کا صرف ایک ہی مطلب ہے اور وہ ہے موت۔ ناظرین، یہ واقعہ پیش آیا تھا 23 اگست 2001 میں ٹورنٹن پیئرسن ایئرپورٹ پہ۔ ایئر ٹرانزٹ ایئر لائن کی A330 ایئر بس کو ٹورنٹن سے لسبون جانے کے لیے پریپیئر کیا جا رہا تھا۔ یہ 7 گھنٹے کی نان اسٹاپ فلائٹ آنے والی تھی، اس لیے اس میں 48 الیکٹرک ٹن فیول ڈالا گیا اور پریپریشن کے بعد اس میں بورڈنگ کا عمل شروع کر دیا گیا۔ اس لوکل ٹائم کے حساب سے رات کے 9 بج رہے تھے۔ فلائٹ 236 میں پیسنجرز اور 2 پائلٹ سمیت 13 کریو ممبر سوار ہو گئے۔ فلائٹ کے کیپٹن 48 ایئرس اولڈ رابرٹ پکے، جن کو 16,000 ہارس کا فلائٹ ایکسپیرینس تھا۔ فرسٹ آفیسر 28 سالہ ڈرک ڈگیجر، اور اس کے پاس 5,000 گھنٹے کا فلائٹ ایکسپیرینس تھا، جس میں سے 400 گھنٹے انہوں نے یہ جہاز A33 ایئر بس کو فلائٹ کیا تھا۔ جہاز کی بات کی جائے تو یہ اس وقت کا اسٹیٹ آف دا آرٹ کا ایئر بس کا A330 ماڈل تھا، جو صرف 2 ہی سال پرانا تھا۔ کل ملا کر بات یہ ہے کہ نہ ہی پائلٹس کے ایکسپیرینس میں کمی تھی اور نہ ہی جہاز میں کسی بھی قسم کا کوئی فالٹ تھا۔ تمام فلائٹ چیکس کمپلیٹ کرنے کے بعد پائلٹس فلائٹ 236 کو رن وے تک لے کے گئے اور ADC کے پرمیشن سے انہوں نے جہاز کو ٹیک آف کر دیا۔ ٹیک آف کے بعد پائلٹ نے جہاز کا رخ اٹلانٹک اوشن کی اس پار لسبن کی جانب کیا۔ چند ہی گھنٹوں میں جہاز اپنی کروزنگ 3900 الٹیٹیوڈ فیٹ تک جا پہنچا۔ عموماً اس طرح کی لانگ فلائٹس میں پائلٹ کا زیادہ کام نہیں ہوتا، کیونکہ زیادہ تر کام آٹو پائلٹ سسٹم ہی کرتا ہے۔ پائلٹ صرف سچویشن مانیٹر کرتے ہیں اور کنٹرول ٹاور کو اپنی لوکیشن اور اپڈیٹس سے آگاہ کرتے ہیں۔ فلائٹ 236 کو ٹیک آف کیے 4 گھنٹے گزر چکے تھے، ابھی تک سب کچھ نارمل چل رہا تھا۔ پیسنجر کیبن میں زیادہ تر لوگ رات ہونے کی وجہ سے سو رہے تھے۔ جہاز اٹلانٹک اوشن کے ٹھیک سینٹر میں پہنچ چکا تھا اور یہی وہ لمحہ تھا جب جہاز میں مسئلہ ہو گیا۔ کینیڈین ٹائم کے حساب سے رات کے 1 بجے پائلٹ نے جہاز کے انجن نمبر 2 یعنی جہاز کے رائٹ انجن میں ایب نارمل ریڈنگ نوٹس کی۔ انجن میں آئل کا پریشر زیادہ شو ہو رہا تھا، آئل کی ٹیمپریچر کوانٹٹی بھی کم اور لو انڈیکیٹ ہو رہا تھا۔ اس طرح کا ایرر پائلٹس نے اپنے کیریئر میں پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے فوراً فلائٹ ممبر کھولا اور اس عجیب حیرت کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ نارملی جب جہاز آپریشن ہوتا ہے تب وقت کے ساتھ آئل ٹیمپریچر بڑھتا ہے، لیکن یہاں وہ لو ٹیمپریچر انڈیکیٹ کر رہا تھا، جو کہ کسی بھی طرح نارمل نہیں تھا۔ ان کو فلائٹ مینیول میں کوئی انفارمیشن نہ مل سکی۔ پائلٹس نے کینیڈا میں ایئر ٹرانزٹ کے مینٹیننس یونٹ سے کنٹیکٹ کیا اور ان کو اس ایرر کے بارے میں آگاہ کیا۔ بدقسمتی سے مینٹیننس یونٹس کو بھی اس ایرر کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ انہوں نے پائلٹ کو کہا کہ اس ایرر کو مانیٹر کرتے رہیں، وہ تھوڑی دیر کے بعد ان سے کانٹیکٹ کریں گے۔ جہاز کے رائٹ انجن میں آئل کی فالٹ ریٹنگ شو ہو رہی تھی، لیکن پرواز میں کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا۔ پائلٹ یہ سوچ کر ریلیکس ہو گئے کہ شاید فالٹی سینسر آئل کی غلط ریڈنگ دے رہا ہے، لیکن آدھے گھنٹے کے بعد کیپٹن کے سامنے اور ایڈوائزری میسج ڈسپلے ہوا۔ یہ میسج آئل کی ریلیٹڈ نہیں بلکہ فیول سے ریلیٹڈ تھا۔ کمرشل ایئر لائنز کا فیول ان کے ونگز میں ایکولی ڈسٹریبیوٹڈ ہوتا ہے اور نوٹس کیا گیا ہے کہ فلائٹ 236 کے دونوں ونگز میں ایک جتنا فیول نہیں ہے۔ رائٹ ونگ میں فیول کی کوانٹٹی لیفٹ کے مقابلے میں کم تھی۔ اب نارملی یہ مسئلہ بھی اتنا سیریس نہیں تھا، کیونکہ اس مسئلے کو فلائٹ کے دوران ہی فکس کیا جا سکتا ہے۔ کیپٹن نے اس مسئلے کو فکس کرنے کے لیے کراس فیڈ ویلو کھول دیا، جس سے لیفٹ ونگز میں فیول رائٹ ونگز میں جانا شروع کر دیا، اور منٹوں بعد اب واپس دونوں ونگز میں فیول کی کوانٹٹی برابر ہو چکی تھی۔ اس بات کو ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ کیپٹن کو لو فیول کی وارننگ دکھنا شروع ہو گئی تھی۔ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس کو کوئی بھی پائلٹ فیس کرنا نہیں چاہتا تھا، اور وہی پیسنجر سے بھرے جہاز میں پائلٹ نے دیکھا کہ رائٹ ونگ میں دوبارہ سے فیول کم ہو گیا ہے اور اب دونوں ونگز کو ملا کے اتنا فیول بھی نہیں ہے جس سے لسبون پہنچا جا سکے۔
اب کی بار معاملہ سیریس ہو چکا تھا۔ اٹلانٹک اوشن کے بیچوں بیچ پلین کو ڈائیورٹ کرنے کے زیادہ آپشن بھی موجود نہیں تھے۔ حقیقت میں ان کے پاس ایک ہی آپشن تھا اور وہ تھا ایزورس آئی لینڈ۔ یہ آئی لینڈ اٹلانٹک اوشن میں موجود پورچوگل ٹیریٹری کا حصہ ہے، جہاں ڈرسیرا نامی آئی لینڈ پر ایئرپورٹ موجود ہے۔ کیپٹن نے پہلی فرسٹ میں سینٹا ماریا ATC سے رابطہ کیا اور ان کو بتایا کہ وہ اس ایئرپورٹ پر فیول شارٹیج کی وجہ سے لینڈ کرنے جا رہے ہیں، پر ابھی تک پائلٹ کو کنفرم نہیں تھا کہ وہ اس ایئرپورٹ تک پہنچ بھی پائیں گے یا پھر ان کو اوشن میں ہی لینڈ کرنا پڑے گا۔ اس وقت جہاز میں 7 ٹن فیول بچا تھا، یعنی قریب 7000 kg۔ دیکھنے میں یہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن اصل میں یہ A330 کی فیول کیپیسٹی کا صرف 6% فیول تھا اور وہ بھی بہت تیزی سے کم ہوتا جا رہا تھا۔ پر سوال یہ ہے کہ اگر فیول کم ہی کیوں ہو رہا تھا؟ کیا اس بار بھی کوئی فالٹی سینسر غلط ریڈنگ دے رہا تھا یا اصل میں فیول کی کمی تھی؟ فیول کا کم ہونا صرف ایک صورت میں ممکن ہے کہ کہیں نہ کہیں سے فیول لیک ہو رہا ہوگا۔ پتہ لگانے کے لیے کیپٹن نے فلائٹ گرلز کو انسٹرکشنز دی، ونگ کی ٹریلنگ ایج یعنی ونگ کے پچھلے حصے کو جا کر مانیٹر کرے۔ اگر تو فیول لیک ہو رہا ہوگا تو ضرور وہاں سے کوئی انڈیکیشن ملے گی، پر اندھیرے کی وجہ سے کریو کو انڈیکیشن نہ مل سکی۔ اب کنڈیشن یہ تھی کہ ہر 5 منٹوں میں 1 ٹن ختم ہو رہا تھا۔ کیپٹن کو اب کلیئر ہو گیا کہ فیول کہیں نہ کہیں سے لیک ضرور ہو رہا ہے۔ ان کے پاس اب صرف 25 منٹوں کا فیول باقی بچا تھا، جس سے ترسیرا ایئرپورٹ تک بھی پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ اس دوران کیپٹن اور فرسٹ آفیسر لگاتار مینٹیننس یونٹس اور ATC سے کنٹیکٹ میں تھے۔ مینٹیننس یونٹس نے کیپٹن کو انسٹرکشن دی کہ وہ فیول لیکیج کو کنفرم کرنے کے لیے جہاز کو 39,000 فیٹ سے 2,000 فیٹ تک لے کر جائے، پر کیپٹن نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ پائلٹ کا ماننا تھا کہ اگر فیول لیکیج کنفرم بھی ہو گئی تو جہاز کو واپس اوپر لے کر جانا پاسبل نہیں ہوگا۔ ایٹ لیسٹ ان کے پاس ابھی 39,000 فیٹس پر گلائڈنگ کا آپشن تو باقی ہے۔ اگلے چند گھنٹوں میں سارے شک دور ہو گئے کہ جب جہاز کے رائٹ انجن میں آگ بھڑک اٹھی، یہ دیکھ کر جہاز میں افراتفری مچ گئی اور پیسنجرز کو ابھی تک سکون کی نیند سو رہے تھے، ان کے سکون کو خوف کے بادلوں نے ٹھک دیا۔ جہاز میں اب 4.5 ٹن فیول اور صرف ایک انجن ہی بچا تھا۔ اس ایک انجن پہ جہاز کا کراس کرنا پاسبل نہیں تھا، لہٰذا آہستہ آہستہ الٹیٹیوڈ کم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ دوسری طرف ترسارا ایئرپورٹ پر ایمرجنسی نافذ ہو گئی تھی۔ فائر ٹرکس اور ایمرجنسی کریو نے ہر قسم کی سچویشن سے لڑنے کے لیے اپنی تیاریاں شروع کر دی۔ جہاز جو کہ ترسارا ایئرپورٹ سے ابھی بھی 240 میٹر دور تھا اور اس میں اب صرف 600 kg کا فیول بچا تھا، اتنے میں وہی ہوا جس کا ڈر لگا ہوا تھا۔ جہاز کا لیفٹ انجن فل ٹرسٹ میں جلنے کی وجہ سے جل گیا اور اب فلائٹ 236 بغیر انجن کے اٹلانٹک اوشن پہ فلائٹ کرنے لگی۔ یہاں پر کیپٹن کا جہاز کو 2000 فیٹ پر فلائٹ نہ کرنے کا بالکل صحیح ثابت ہوا۔ دونوں انجن بند ہونے کی وجہ سے اب جہاز کی اندر اندھیرا چھا گیا، کیونکہ انجن کی وجہ سے ہی جہاز کا الیکٹریکل سسٹم بھی چلتا ہے۔ خوش قسمتی سے جہاز کا آٹومیٹک ٹربائن باہر نکل آیا، جو کہ ایئر اسپیڈ سے صرف اتنی الیکٹریسٹی جنریٹ کرتا ہے جس سے کوکپٹ کے امپورٹنٹ اکوپمنٹس چل سکیں۔ ترسارا ایئرپورٹ سے 120 کلومیٹر دور تھا، جہاں 3000 فیٹ تک نیچے آ گیا تھا اور کیپٹن کو یہ ڈسٹینس پہ صرف گلائڈ کر کے پار کرنا تھا۔ پیسنجر کیبن میں اندھیرا اور پنڈروپ سائلنس میں ایک خوف کا وقت برائے رکھا تھا، ایسی خاموشی جو کسی آفت کا اشارہ دے رہی ہے۔ فرسٹ کیس یہ تھا کہ جہاز اگر ایئرپورٹ تک نہ پہنچ پایا اب تو اس کو اوشن میں ہی لینڈ کرنا پڑے گا۔ اسی وجہ سے کریو نے پیسنجر کو پانی میں لینڈنگ کرنے کے حوالے سے پریپیئر کرنا شروع کر دیا۔ اوشن میں لینڈنگ ہر طرح سے خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ اگر تو پیسنجر امپیکٹ سے بچ بھی گئے تو پانی میں ڈوب سکتے ہیں، اگر پانی میں نہیں ڈوبے تو ٹھنڈے پانی کی وجہ سے ہائپوتھرمیا سے مر سکتے ہیں۔ اب نارملی بغیر انجن کے پیسنجر پلین کو فلائٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ سب کچھ پلین کے بیچ کنٹرول پہ ڈیپینڈ تھا، جس کو پائلٹ مینولی اسٹرک سے کنٹرول کر رہے تھے۔ جہاز الٹیٹیوڈ 2000 فیٹ پر منٹ کے حساب سے ڈراپ ہو رہا تھا، یعنی اگلے 15 منٹوں میں یا تو جہاز ایئرپورٹ پر پہنچے گا یا پھر اوشن میں۔ جب پلین کا ڈسٹینس ترسیرا ایئرپورٹ پر 15 کلومیٹر رہ گیا تو اس کا 13,000 الٹیٹیوڈ فیٹ تھا اور نارملی اتنی ڈسٹینس پر الٹیٹیوڈ 3000 فیٹ رکھنا ہوتا ہے۔ اب اگر تو پائلٹ نے نوز ڈرائیو کر کے اپنا الٹیٹیوڈ کم کیا تو پلین کی سپیڈ بہت تیز ہو جائے گی اور اس سچویشن میں کریش لینڈنگ کے امکان بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے پائلٹ نے جہاز کو وہیں ایک 360 چکر لگایا۔ چکر جب کمپلیٹ ہوا تو ایئرپورٹ سے ڈسٹینس اتنا ہی تھا، جبکہ الٹیٹیوڈ 5000 فیٹ تک ڈراپ ہو چکا تھا۔ یہ الٹیٹیوڈ ابھی بھی زیادہ تھا، پر اتنا زیادہ نہیں کہ ایک اور 360 لگایا جائے۔ اس لیے پائلٹ نے جہاز کی پوزیشن رن وے کی سیدھ میں کی اور اس کو چند ایس ٹرنز بھی لگوائے
ٹنز کی وجہ سے جہاز کا ڈسٹینس رن وے سے مزید بڑھ گیا اور اس کو الٹیٹیوڈ کم کرنے کا مزید وقت مل گیا۔ نارمل حالت میں لینڈنگ کے وقت فلیپس اوپن رکھے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈریگ پیدا ہوتا ہے اور انجن تھرسٹ بڑھا دیا جاتا ہے، جس سے پلین کی نوز اوپر ہو جاتی ہے، اور فلائٹ 236 کے پاس انجن تھرسٹ تو نہیں تھا، اس لیے یہ لینڈنگ نارمل سے بہت الگ اور بہت خطرناک بھی تھی۔ پائلٹ کے پاس پلین کو لینڈ کرنے کا صرف ایک ہی چانس تھا، یا تو آر یا تو پار۔ آخرکار پلین ایک زور کے جھٹکے سے رن وے پر لگا اور آرامí سے 8 ٹائرز برسٹ ہو گئے۔ پلین کو روکنے میں تھوڑی مشکل تو ضرور پیش آئی، لیکن فائنلی وہ اسکڈ کر رکی گیا۔ پلین رکتے ہی اس کے لینڈنگ گیئر میں آگ بھڑک اٹھی، جس پر ایئرپورٹ کریو نے فوراً قابو پا لیا۔ فلائٹ 236 ایویشن ہسٹری کا پہلا اور آخری پیسنجر پلین تھا جس نے بغیر انجن کے زیادہ وقت تک فلائٹ کرنے کا ریکارڈ بنایا۔ رائٹ انجن میں فیول لیکیج کے حوالے سے جب انویسٹیگیشن ہوا تو معلوم پڑا کہ ٹورنٹن میں ٹیک آؤٹ سے پہلے مینٹینیئرز کریو نے انجن کا ایک پارٹ چینج کیا تھا، لیکن وہ پارٹ کسی اور پلین کا تھا۔ لوز فٹنگ کی وجہ سے اس میں وائبریٹنگ ہوئی، جس نے قریب سے گزرتے فیول لائن کو برسٹ کر دیا۔ اس واقعے کے بعد ہی ایئر بس میں ایک نیا سسٹم اسٹارٹ کیا جس سے فیوچر میں پائلٹ کو دوران پرواز فیول لیکیج کا بھی پتہ پڑ سکے۔ ایک سال بعد کیپٹن رابرٹ اینڈ فرسٹ آفیسر ڈک ڈگر کو 330 ایئر بس پر ڈیڈ اسٹک لینڈنگ کنفرم کرنے کے لیے سپیریئر ایئر مین شپ ایوارڈ دیا۔ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔